بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور علماء اکرام، آج کا ہمارا سیشن بہت ہی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ ہم اکثر حدیثیں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن آج ہم ایک ایسا کانسیپٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس پر ہمارے علماء نے صدیوں پہلے کام کیا۔ آج کا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا حدیث کو اس کے ورڈ ٹو ورڈ بیان کرنا، یعنی حدیث کو ورڈ ٹو ورڈ بیان کرنا ضروری ہے، یا ہم اپنے الفاظ میں اس کا مطلب بھی بیان کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہ محدثین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی باتوں کو جھوٹے لوگوں سے بچانے کے لیے کتنا بڑا سسٹم بنایا۔ دوستوں، سب سے پہلا پوائنٹ وہ یہ کہ روایت بالمعنی کیا رولز ہیں۔ روایت بالمعنی کے یعنی ورڈ ٹو ورڈ نہیں بلکہ مفہوم بیان کرنا، اس کے رولز کیا ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان میں احادیث جمع کی تو انہوں نے روایت باللفظ بھی لکھی، یعنی ورڈ ٹو ورڈ بھی لکھی۔ کنفیوژن کہاں آئی؟ مسئلہ تب پیدا ہوا جب لوگ عام محفلوں، لیکچرز یا وعظ و نصیحت میں احادیث بیان کرنے لگے تو سوال اٹھا کہ کیا ہر جگہ ایک زبر، زیر، پیش اور ڈاٹ کی پابندی ضروری ہے؟ تو علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ 3ری، 4 اور 5ویں صدی ہجری کے علماء نے بڑی فلیکسیبلٹی اور گنجائش پیدا کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر انسان کو ایک لفظ یاد نہ رہے تو وہ کچھ کنڈیشنز کے ساتھ حدیث کا مفہوم یا مطلب بیان کر سکتا ہے۔ اگر یہ گنجائش نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر یہ اجازت نہ ملتی تو عام لوگوں کے لیے حدیث کا حوالہ یعنی ریفرنس دینا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا، لوگ ڈر کے مارے بات ہی نہ کرتے اور ہم حدیث کی برکتوں سے محروم ہو جاتے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور علماء اکرام، اب پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ہر کوئی اپنے دل سے حدیث کا مطلب بیان کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ محدثین نے اس کے لیے 2 بہت امپورٹنٹ کنڈیشنز رکھی ہیں۔ پہلی شرط وہ یہ کہ حدیث بیان کرنے والے کو عربک لینگویج، گرامر اور لغت کا یعنی ڈکشنری کا پراپر علم ہو۔ اگر کسی کو لینگویج کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ بہت بڑی مسٹیکس کر دے گا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ عربی لینگویج کے ساتھ ساتھ گرامر کے اندر بھی اس کی کمانڈ ہو اور عربی لغت پر بھی پراپر کمانڈ ہو۔ نہیں پتہ ہوگا تو مسٹیکس ہوں گے۔ ایک ایگزامپل ہے، ایک صاحب نے حدیث پڑھی، من اما قوما فلیخفف، جو لوگوں کو نماز پڑھائے وہ ہلکی پڑھائے۔ من اما قوما فلیخفف، کہ جو لوگوں کو نماز پڑھائے وہ ہلکی پڑھائے۔ ان صاحب نے غلطی سے فلیخفف کو فلیحرک سمجھ لیا اور نماز پڑھاتے ہوئے خود بھی ہلتے رہے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہل کیوں رہے ہیں تو کہنے لگے حدیث میں لکھا ہے کہ نماز ہل کے پڑھائے۔ دیکھیے
گرامر اور ورڈز کا علم نہ ہونے سے کتنا بڑا بلنڈر ہو گیا. تو ایک بات تو یہ ہو گئی، پہلی شرط یہ ہوئی کہ عربی لینگویج کے اندر کمانڈ ہو. دوسرا کیا ہے وہ یہ کہ بیان کرنے والے کو یہ پتہ ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکچول پرپس اور میننگ کیا تھا. جو الفاظ وہ خود یوز کر رہا ہے ان کے درمیان کوئی اس کے درمیان اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کے درمیان کوئی فرق تو نہیں ہے. میننگ کا پتہ ہو بیان کرنے والے کو اور ایکچول پرپس کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کرنے کا مقصد کیا تھا وہ پتہ ہونا ضروری ہے. نہیں پتہ ہوگا تو مسٹیکس ہوں گی. امام مالک رحمہ اللہ کی رائے وہ فرماتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشادات میں بالکل بھی روایت بالمعنی جائز نہیں، یعنی مفہوم بیان کرنا ان کے ہاں جائز نہیں. ہاں صحابہ کے اپنے فتاویٰ یا اقوال میں اجازت ہو سکتی ہے. باقی محدثین نے کہا کہ عام لوگوں کے لیے کنڈیشنز کے ساتھ مطلب بیان کرنا بالکل جائز ہے. آگے چلتے ہیں. دین کو آگے پہنچانا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہے وہ اس تک بات پہنچا دے جو موجود نہیں. ذمہ داری آ گئی، رسپانسبلٹی آ گئی. جب ہم کسی محفل میں حدیث سنتے ہیں تو ہم پریزنٹ بن جاتے ہیں اور جو لوگ نہیں ہیں وہ ایبسنٹ ہیں. ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم بالکل کیئرفلی سچی بات آگے ٹرانسفر کریں. جب باتیں آگے پھیلنے لگیں تو محدثین نے چیک کرنا شروع کیا کہ کون راوی سچا ہے اور کون جھوٹا. اس کام کو علم طبقات اور علم رجال کہتے ہیں. اس فیلڈ کی شروعات عظیم تابعین نے کی، جیسے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، محمد بن سیرین، سعید بن مسیب رحمہ اللہ. انہوں نے صحابہ اور ان کے شاگردوں کی لسٹیں اور بایو ڈیٹا بنانا شروع کیا. میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب اسلام دنیا بھر میں پھیلا تو انڈیا، مصر، شام اور عراقی شہروں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جا کر آباد ہوئے. محدثین نے ہر سٹی اور ریجن کے صحابہ کی الگ الگ بکس لکھ دی تاکہ کوئی فیک نیوز نہ پھیلا سکے. ایک واقعہ ہے وہ یہ کہ 6 صدی ہجری میں ہندوستان کے علاقے میں ایک بندہ ظاہر ہوا جس کا نام بابارتن تھا. اس نے دعویٰ کیا کہ میرا سن یعنی 700-800 سال ہے. جب مکہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے تو میں نے بچپن میں ہندوستان سے دیکھا تھا. پھر میں مدینہ گیا اور مسلمان ہوا. لوگ اس کی عقیدت مند بن گئے اور اس سے فیک احادیث سننا شروع ہو گئے. جب محدثین کو پتہ چلا تو انہوں نے ہسٹری اور سائنس کی بنیاد پر ریسرچ کی اور ڈیٹس کی بنیاد پر، تاریخ کی بنیاد پر ریسرچ کی اور ثابت کیا کہ یہ بندہ بالکل جھوٹا اور کذاب ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال بعد کوئی صحابی زندہ نہیں رہا تھا. تو 600 سال بعد صحابی ہونے کا دعویٰ بالکل فیک تھا. علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان جذباتی ہو کر ایسی فیک باتوں اور تعویلوں کے جال میں بہت جلدی پھنس جاتے ہیں، لیکن ہمارے محدثین نے اسلام کو ان فیک دعووں سے بالکل کلین رکھا.
تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ امام بیہقی رحمہ اللہ، جن کی وفات 458 میں ہوئی، ایسے عظیم محدثین تک یہ تمام ریسرچ بکس اور ڈیٹا تیار ہو چکا تھا۔ آج ہمارے پاس 5 سے 6 لاکھ راویوں کا مکمل ریکارڈ موجود ہے۔ دنیا کے کسی ریلیجن کے پاس اپنے ٹیکسٹ کو سیکیور کرنے کا اتنا پاورفل اور کہنا چاہیے کہ سائنٹیفک سسٹم نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک اینٹی اسلامک سائلنٹ ویسٹرن رائٹر نے بھی تسلیم کیا، اینٹی اسلامک آدمی تھا، یہ بندہ تھا جس کا نام تھا ویسٹرن رائٹر، نے بھی تسلیم کیا کہ مسلمانوں نے علم رجال کے ذریعے اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے ہر مومنٹ کو سورج کی طرح روشن کر کے محفوظ کیا ہے۔ تو آج کا سیشن اسی میں تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔